آپ کے پاس یہ والی ویڈیو سمندر میں تیرتی ہوئی پہنچی ہے، لیکن کیسے؟ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ یہ والی ویڈیو بہت آسانی کے ساتھ اپنے موبائل میں نیٹ پیکج لگوا کر دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ تک یہ ویڈیو کیسے پہنچائی؟ ہوا کچھ یوں کہ میں نے یہ والی ویڈیو ایڈٹ وغیرہ کر کے یوٹیوب والوں کو دے دی کہ یہ لو میری ویڈیو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یوٹیوب والے امریکہ میں بیٹھے ہیں تو میری ویڈیو ان تک چند سیکنڈز میں پہنچ گئی، یعنی کہ 1 2 3 اور چلو جی امریکہ یہاں سے 12,344 کلومیٹر دور ہے، جو کہ سیدھی لائن کے حساب سے ہے، جو کہ آپ ریڈ کلر کی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میری ویڈیو یوٹیوب والوں تک سمندری راستے سے پہنچی ہے۔ سمندر میں ایک ہزاروں کلومیٹر کی کیبل بچھی ہوئی ہے جو پاکستان سے سیدھا امریکہ جاتی ہے۔ سمندر میں بہت ساری کیبلز بچھی ہوئی ہیں جو کہ پوری دنیا کے ہر ملک کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ ان کا مقصد دنیا کے ہر ملک کو انٹرنیٹ فراہم کرنا ہے۔ لیکن یہ کیبلز کیسے بچھائی گئیں، کب بچھائی گئیں اور کس نے بچھائیں؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ انگریزوں نے سمندر میں کیبلز بچھانے کا کام 1850 میں شروع کیا تھا، یعنی کہ جب انڈیا اور پاکستان میں مغلوں کی حکومت تھی۔ وہ سب سے پہلی کیبل انگلینڈ اور فرانس کے درمیان بچھائی گئی تھی اور پھر اس کے بعد آئرلینڈ اور امریکہ کے درمیان بچھائی گئی۔ اس کیبل کا مقصد صرف بادشاہ کا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہوتا تھا اور اس پیغام کو پہنچنے میں 16 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ لیکن آج کل جدید آپٹیکل فائبرز استعمال ہوتی ہیں جو صرف 1 سیکنڈ میں یہ کام کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ روشنی کی سپیڈ سے پیغام پہنچاتی ہیں۔ یہ کیبلز بہت بڑے بڑے بزنس مین بچھاتے ہیں، کیونکہ ان کیبلز کو بچھانے میں اربوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ کیبلز گوگل والوں نے بچھائی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ مائکروسافٹ، فیس بک اور ایمیزون والوں نے بھی سمندر میں کیبلز بچھا کر پوری دنیا کو انٹرنیٹ بھیجنے کا کام شروع کیا ہوا ہے۔ یہ کیبلز ہزاروں کلومیٹرز کے حساب سے فیکٹری میں تیار ہوتی ہے اور ایک اسپیشل بحری جہاز کے ذریعے سمندر میں بچھائی جاتی ہیں۔ ویسے تو اس کیبلز کی بہت ساری تہیں ہوتی ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کیبل کو 7 تہیں لگا کر محفوظ بنایا جاتا ہے اور جو 8ویں تہ ہوتی ہے وہی اصل میں آپٹیکل فائبر ہوتی ہے، جو کہ بال کے برابر باریک ہوتی ہے اور یہ شیشے کی بنی ہوتی ہے، جس کے ذریعے انٹرنیٹ اور پیغام رسانی کا کام کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ 7 تہیں صرف پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہیں تاکہ آپٹیکل فائبر کو، جو کہ بال کے برابر باریک ہوتی ہے، کو کسی بھی طریقے سے کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ اور کیبل کو سمندر کی تہ کے اندر ریت میں 7 سے 8 میٹر نیچے دفنایا جاتا ہے تاکہ اس تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ لیکن سمندر کے اندر پہاڑ بھی ہوتے ہیں جہاں کیبل کو دفنایا نہیں جا سکتا اور کیبل کو مضبوطی سے جگہ جگہ پر باندھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سمندر میں اس کیبل کو نقصان پہنچنے کے بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں جس سے کیبل ٹوٹ جاتی ہے، جیسے کہ بحری جہازوں کے نیچے لگے ہوئے بڑے بڑے اینکر اس کیبل سے ٹکرا کر کیبل کو توڑ دیتے ہیں۔ بڑی بڑی شارک مچھلیاں اس کیبل کو منہ سے کاٹ کر توڑ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ سمندری طوفان، زلزلے اور لاوا وغیرہ بھی اس کیبل کے لیے خطرات پیدا کر دیتی ہیں۔ لیکن جب ایسا کوئی حادثہ ہو جائے اور کیبل ٹوٹ جائے تو اس کے لیے ایک بحری جہاز بھیجا جاتا ہے جو میکل سافٹ ویئر کو استعمال کر کے حادثہ والی جگہ کو ڈھونڈ کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور سمندر کی تہ میں سے پہلے کیبل کو ایک سرے سے اٹھاتا ہے اور پھر دوسرے سرے سے اٹھاتا ہے اور پھر ان کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور میکل سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہی آج کل کیبلز کو بچھایا جاتا ہے۔ اب تک سینکڑوں کیبلز بچھائی جا چکی ہیں اور ابھی تک مزید نئی کیبل بچھائی جا رہی ہیں اور ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اگر ایک کیبل ٹوٹ جائے تو دوسری کیبل کے ذریعے انٹرنیٹ پہنچانے کا کام کیا جا سکے۔ ایک دن میں لاکھوں کے حساب سے ہائی ڈیفینیشن فوٹوز اور ویڈیوز ان کیبل میں سفر کرتی ہیں۔ یہ کیبلز بہت ہی زیادہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ فراہم کرتی ہیں۔ بہت ساری کمپنیاں ان کیبلز کے ذریعے انٹرنیٹ خریدتی ہیں اور پھر آگے سے آگے چھوٹی کمپنیوں کو بیچتے ہیں۔ سپیڈ کو کنٹرول کر کے پر MB کے حساب سے سپیڈ کو بیچتے ہیں۔ سمندر میں بچھائی جانے والی کیبلز کو بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے لیے سمندر کے ساحل پر وینڈ میلز، یعنی کہ ہوا کے ذریعے بجلی پیدا کرنے والے بجلی گھر بنائے جاتے ہیں اور پھر بجلی پیدا کر کے ان کیبلز کو فراہم کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیبلز کہاں کہاں بچھائی گئی ہیں تو آپ انٹرنیٹ پر بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام سب میرین کیبل میپ ہے، جس میں ہزاروں کے حساب سے بچھائی گئی کیبلز کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ نقشہ عام لوگوں کی پہنچ تک اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اگر کوئی بحری جہاز چلائے تو اس کو ان کیبلز والے راستے کا پتہ ہو اور وہ احتیاط کے ساتھ راستے پر چلے تاکہ کیبلز کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن نقشے کا پبلک ہونے کا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے کہ اگر کسی ملک کو امریکہ کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ ان کیبلز کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور ایسا ہوا بھی ہے۔ روس نے کافی دفعہ ان کیبلز کو نقصان پہنچایا اور دوسری جنگ عظیم میں بھی ان کیبلز کو نقصان پہنچایا گیا۔ لیکن آج کے
के दौर में केबल्स इतनी ज्यादा बिछा दी गई हैं कि अगर एक केबल को नुकसान पहुंचता है तो दूसरी केबल के जरिए इंटरनेट पहुंच जाता है। ये केबल्स पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। आप जानते हैं कि आजकल बैंकों का सारा दारोमदार इंटरनेट पर है और वो एक मिनट भी इसके बगैर नहीं रह सकते। रोजाना खरबों डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस इंटरनेट पर की जाती हैं और इंटरनेट इन्हीं केबल के जरिए फराहम किया जाता है। लाखों किलोमीटर में फैली हुई ये फाइबर केबल्स सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आपका मैसेज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकती हैं। इन केबल्स के अलावा सैटेलाइट के जरिए भी इंटरनेट लोगों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में सैटेलाइट इंटरनेट सिर्फ 1% इस्तेमाल होता है। ज्यादातर न्यूज कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट खरीदती हैं क्योंकि उन्होंने दूर दराज इलाकों में जाना होता है और उनको सैटेलाइट के जरिए डायरेक्ट सिग्नल्स रिसीव हो जाते हैं। लेकिन सैटेलाइट वाले इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो होती है और उसके सिग्नल्स रास्ते में काफी ज्यादा जाया हो जाते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट को आसमान में भेजने का और मेंटेनेंस का बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। इसके बरक्स समुद्र वाली केबल्स बहुत ज्यादा पायदार होती हैं और उनसे हजारों GB का डाटा मिनटों में डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन हमें उतनी ही स्पीड फराहम की जाती है जितने हम पैसे देते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कर दें।